السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، امریکی حکومت نے حال ہی میں ایک بہت سگنیفیکنٹ قدم جو ہے وہ اٹھایا، بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، جس نے سوشل میڈیا صارفین اور جو پلیٹ فارمز ہیں ان کی توجہ اپنی جانب مرکوز کر دی ہے۔ ایک کلک یا ایک پوسٹ آپ کہہ لیں اور آپ کی جو بھی سرگرمیاں ہیں وہ مانیٹرنگ میں آ سکتی ہیں، زیر نگرانی آ سکتی ہیں، لیکن یہ حقیقت کیا ہے اور حکومت نے یہ کام کیوں شروع کیا ہے؟ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے گوگل، میٹا، ریڈٹ اور ڈسکارڈ کو سینکڑوں ایڈمنسٹریٹو سب پیوناز بھیجے ہیں۔ سب پیوناز بیسیکلی ایک قانونی حکم ہے جس کے ذریعے عدالت یا جو سرکاری ادارہ ہے وہ کمپنیوں سے یا افراد سے، چاہے وہ انڈیویجولز ہوں، کسی شخص یا کسی بھی ایشو کے اوپر، کسی بھی معاملے کے بارے میں جو ہے وہ معلومات طلب کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حکومت جو ہے وہ کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے جو مالک ہیں ان کا نام، ان کا ای میل یا فون نمبر معلوم کرنا چاہتی ہے تو کمپنی کو جو ہے وہ سب پیونا بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کا قانونی آپ کہہ لیں کہ ایک نوٹس ہے، یا ان کو انفارم کیا جا رہا ہے یا اطلاع نامہ بھیجا جا رہا ہے کہ یہ معلومات ہمیں دے دو، کیونکہ سب پیونا پر عمل نہ کرنے پر جو ہے وہ قانونی طور پر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ان سب پیوناز کے ذریعے جو ہے وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی ایسے تمام اکاؤنٹس کی معلومات طلب کر رہی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو آئس کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جو سرگرمیاں ان پر نظر رکھتے ہیں، ان پر تبصرہ کرتے ہیں، یا بعض اوقات ایجنٹس کی جو موجودگی ہے اس سے متعلق معلومات شیئر کرتے ہیں۔ اور سب پیوناز کے ذریعے حکومت کمپنیوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ صارفین کے نام، ای میل، ان کے فون نمبر اور جو ان کے دیگر شناختی معلومات ہیں وہ بھی طلب کر سکتی ہے، مطلب مانگ بھی رہی ہے اور طلب بھی کر سکتی ہے اگر کسی بھی انڈیویجول کے بارے میں اس کو یہ انفارمیشن چاہیے ہو۔ اور اس عمل کی جو شدت ہے وہ آن لائن اظہار رائے اور حکومت کی جو نگرانی کے درمیان فاصلہ ہے اس کو کم ہونے کی طرف ایک انڈیکیشن ہے، ایک اشارہ کرتی ہے کہ یہ چیزیں کس طرف کو جا رہی ہیں۔ ایک رپورٹ آئی ہے سامنے اور اس کے مطابق گوگل، میٹا اور ریڈٹ نے کچھ درخواستوں پر عمل بھی کیا ہے، جبکہ کچھ کمپنیوں نے جو صارفین کو اطلاع دی ہے کہ ان کا ڈیٹا جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے اور وہ عدالت میں چیلنج کرنے کے لیے 10 سے 14 دن کا وقت دیتے ہیں، وقت دیا بھی گیا ہے۔ اور کمپنیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہر جو اپلیکیشن ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور اگر یہ جو بھی درخواست ہے وہ غیر مناسب یا بہت وسیع ہو، اس کا کوئی مطلب سمجھ میں نہ آنے والی بات ہو، تو پھر اسے عدالت میں چیلنج کرتی ہیں، مطلب وہ انفارمیشن یا دے دیتے ہیں یا پھر اس کو لیگلی چیلنج کر دیتے ہیں۔ امریکی سول لبرلز جو یونین ہے ان کے ایک وکیل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت پہلے کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ بار اور مطلب جو وسیع پیمانے پر اس کا اختیار ہے اس کا استعمال کر رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ سوشل میڈیا کی جو آزادی اظہار رائے ہے اس کے اوپر بھی اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ ACLU کے جو وکیل ہیں ان کا کہنا ہے، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ معلومات آئس ایجنٹس کی جو حفاظت ہے اس کے لیے حاصل کی جا رہی ہیں۔ عدالت میں جو ان کے ڈپارٹمنٹ کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اقدام جو ہے وہ ایجنٹس کو فیلڈ میں محفوظ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق ایسے جتنے بھی اقدامات ہوتے ہیں وہ صارفین کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی رائے لمٹ کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں، ان کو محدود کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ممکنہ جو نگرانی ہے یا سب پیونا کے خوف سے جو ہے وہ اپنی پوسٹ یا رائے جو ہے وہ محدود کر دیں گے، لمیٹڈ کر دیں گے۔ اور یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا ہے کہ جب امریکہ میں جو امیگریشن کی پالیسی ہے اور کریک ڈاؤن ہے، پہلے ہی بہت سینسٹیو اور ایک بڑا کنٹروورشل جو ہے وہ موضوع بنا ہوا ہے، اب سوشل میڈیا اس بحث کا بڑا اہم میدان بن چکا ہے، اور حکومت کی جو نگرانی ہے اس نے یہ میدان بہت زیادہ اس کو کمپلیکیٹ کر دیا، یہ جو خاص کر سب پیوناز بھیجنا شروع کیے ہیں۔ اور اختتاماً اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آن لائن اظہار رائے ہے یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور حکومت کے درمیان یہ جو تنازع ہے مستقبل میں بھی بہت اہمیت اختیار کرے گا، کیونکہ اب ایک کلک ہے یا ایک پوسٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ جو سرگرمی ہے وہ مانیٹرنگ میں آ سکتی ہے، اور آپ اس کے لیے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے جو بھی آپ کے رائٹس ہیں، جو آن لائن سرگرمیاں ہیں آپ کی،
وہ آپ نے کیسے پرفارم دینی ہے، آپ کو کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، کتنا کہنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کے بارے میں آگاہ رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کچھ مہینوں سے جو میں بھی کور کر رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ساری باتیں ہم شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں یہ بات بھی کھل کر سامنے آئی ہے کہ اب ویزا اپلیکیشن میں بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو لنک کرنا، ان کو بتانا، اس کی مانیٹرنگ ہونا، وہ بھی ایک لازمی جزو قرار دے دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو امریکہ کا ویزا چاہیے اور وہ امریکہ آنا چاہتا ہے تو اسے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ دکھانے پڑیں گے، اس کی مانیٹرنگ کی جائے گی، دیکھا جائے گا کہ اس کے خیالات کس قسم کے ہیں، وہ حکومت کے بارے میں کیا سوچتا ہے، وہ جو امریکہ کی فارن پالیسی ہے اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس کے دیگر اور بہت سارے ایسپیکٹس ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مانیٹرنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ لیا جائے گا کہ کیا اس شخص کو جو ہے وہ ویزا دیا جائے یا نہیں دیا جائے۔ اور اب جو لوگ آلریڈی امریکہ میں رہ رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک سٹیپ لیا گیا ہے کہ جو لوگ وہاں بیٹھ کر کسی بھی طرح یہ جو ماس ڈیپورٹیشن کا آپریشن ہے یا جو جتنے بھی مختلف سٹیٹس میں آپریشن ہو رہے ہیں، جب وہاں پر لوگ مداخلت کرتے ہیں، اب وہ چاہے فزیکل مداخلت ہو یا آن لائن ہو، کہ وہ انفارم کر دیتے ہیں لوگوں کو، وہ الرٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو، یا وہ کسی بھی طرح فزیکلی جا کر اس میں انٹروین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں یا کوئی اور معاملات جس طرح کے بھی وہ کرتے ہیں، تو گورنمنٹ اب اس کو اس طریقے سے رسپونڈ کر رہی ہے کہ وہ ان لوگوں کا جو ڈیٹا ہے، جو ان لوگوں کی معلومات ہیں، نام ہے، باقی جو بھی ڈیٹیلز ہیں جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اس طرح کی تمام معلومات وہ اکٹھی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ شخص سوشل میڈیا پر کس طرح کے جو ہے وہ کام کرتا ہے، کس طرح کی پوسٹ کرتے ہیں، کس طرح کی چیزوں کو یہ لائک، شیئر اور وغیرہ وغیرہ جو بھی اس میں کرتے ہیں، تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ کس کا طرف کو جو ہے وہ چیزیں لے کر جاتے ہیں، کیا یہ کوئی آرگنائزڈ کام کرتے ہیں یا ایز این انڈیویجول جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ اس کو دیکھیں ایک سارے اس میں سیکوینس میں، تو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی گرپ جو ہے وہ اور مضبوط کرنا چاہتی ہے۔ وہ ماس ڈیپورٹیشن کیمپین ہے، اس کے حوالے سے ابھی منیسوٹا میں، منیاپولس میں بہت بڑے پیمانے پر ایکشن ہوا، 3,000 جو ہے وہ لوگوں کو لگایا گیا۔ اس کے باوجود جو ہے یہ جو سوشل میڈیا ہے، اسی نے ہی گورنمنٹ کو ابھی فی الحال جو ہے وہ بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور کیا اور وہاں آپریشن بھی ختم کرنا پڑا، اسپیشلی جب وہ جو ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا، یہ جو اس کی دوسری سائڈ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، کہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں مانیٹرنگ کرنی ہے، لوگوں کو پکڑنا ہے یا لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، وہ ایک چیز ہے، لیکن وہ اس چیز سے خائف بھی ہیں کہ جب ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جیسے ایلیکس پریٹی ہیں جن کا قتل ہوا جب وہ ماس ڈیپورٹیشن کیمپین کا یہ جو آپریشن چل رہا تھا اور اس کے اندر ان کو گولیاں ماری گئیں، اسی طرح جو رینی گڈ ہیں ان کا بھی جو ہے وہ مرڈر ہوا، اور یہ جو دونوں شخص جو ہیں وہ اپنی جان سے، ایک خاتون اور ایک مرد جو ہے وہ جاتے ہیں، تو اس کے بعد امیگریشن انفورسمنٹ کے حوالے سے بہت سوالات اٹھے، بہت جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی، اور یہ ساری چیزیں کہاں سے سامنے آئی ہیں؟ وہ سوشل میڈیا سے سامنے آئی ہیں، اور سوشل میڈیا پر جب یہ ساری چیزیں آئی ہیں تو پھر حکومت کو مجبوراً وہ آپریشن بھی جو ہے فی الحال کے لیے بند کرنا پڑا ہے۔ تو یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے حوالے سے شاید اور بھی سٹیپس لیے جائیں گے، اور بھی چیزیں سامنے آئیں گی، میں بھی نظر رکھوں گا، آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔